ہر وہ کوانٹٹی جس میں ڈائریکشن کی ضرورت پڑے یا سمت کی ضرورت پڑے وہ ویکٹر کوانٹٹی کہلاتی ہے، اور جس میں سمت کی ضرورت نہ پڑے وہ اسکیلر کوانٹٹی کہلاتی ہے. تو ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ویکٹر کوانٹٹی ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کس ڈائریکشن پہ وہ کوئی آبجیکٹ جو ہے اس نے پوزیشن اپنی چینج کی ہے. تو چینج ان پوزیشن اس کو ہم کہیں گے ڈسپلیسمنٹ. جبکہ جو ہے ڈسٹنس وہ اسکیلر کوانٹٹی ہے، اس میں ڈائریکشن کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس ڈسٹنس بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ گراؤنڈ این آبجیکٹ ہیز کورڈ، کتنا اس نے گراؤنڈ کور کیا ہے، کتنا اس نے ٹریول کیا ہے سمت وغیرہ سے ہٹ کے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آج دن میں 26 کلومیٹر چلا. اب وہ 26 کلومیٹر میں دائرے میں ہی چلتا رہا، ایک ہی دائرے میں گھومتا رہا، یا میں ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، اس میں کوئی ڈائریکشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو جبکہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہوتا ہے کہ ہاؤ فار آؤٹ آف پلیس این آبجیکٹ از، یعنی اپنی اس پوزیشن سے کتنا فار آؤٹ، کس حد تک وہ دور گیا ہے. اس کی دو آسان ترین مثالیں ہیں جس سے یہ چیز سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو آئیڈیا ہو اسلام آباد کی کچھ لوکیلٹی کا، تو میں 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہوں اور 0 پوائنٹ سے مجھے پارلیمنٹ ہاؤس جانا ہے. ہو سکتا ہے یہ 5 یا 6 کلومیٹر کا سفر ہوگا. تو ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں 0 پوائنٹ سے سیدھا پارلیمنٹ ہاؤس چلا جاؤں 5-6 کلومیٹر. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں وہاں سے پہلے مری چلا جاؤں اور مری 55 کلومیٹر یعنی جاتے ہوئے 55 کلومیٹر آتے ہوئے 110 کلومیٹر کا سفر کر کے پھر پارلیمنٹ ہاؤس آؤں. تو دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ 5 یا 6 کلومیٹر ہے، کہ میری اینڈ پوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اور میری جو سٹارٹنگ پوزیشن تھی وہ 0 پوائنٹ تھی، تو وہ تو 5 یا 6 کلومیٹر ہے. جبکہ جو میں نے ڈسٹنس کور کیا ہے، اگر تو میں مری چلا گیا ہوں تو پھر تو میں نے ڈسٹنس جو ہے وہ آلموسٹ 120 کلومیٹر کر لیا. یہاں پہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ٹیکسی ہائر کرتے ہیں کسی جگہ جانے کے لیے، تو آپ اس کو جو کرایہ دیتے ہیں وہ کیا کرایہ دیتے ہیں؟ یعنی آپ اس کو کیا ڈسپلیسمنٹ کا کرایہ دیتے ہیں یا آپ اس کو ڈسٹنس کا کرایہ دیتے ہیں؟ اور یہ سوال میرا خیال ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کو ڈسپلیسمنٹ کا کرایہ نہیں دیتے، آپ اس کو ڈسٹنس کا کرایہ دیتے ہیں. ڈسپلیسمنٹ کا تو کرایہ دیں تو پھر تو آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس جانا ہے، اور بیچ میں آپ ٹیکسی والے کو کہیں کہ مری لے جائے اور مری واپس ہے، اور پھر آپ کہیں گے ایکچولی میری جو پہلی پوزیشن تھی وہ تو 0 پوائنٹ تھی اور اینڈ پوزیشن میری پارلیمنٹ ہاؤس ہے 5 کلومیٹر، اور میں 5 کلومیٹر کرایہ دوں گا. آف کورس آپ ایسا نہیں کرتے. تو جاتے جاتے ایک اور مثال دیتا جاؤں کہ جس طرح پنڈی اور لاہور کے مابین جو فاصلہ ہے وہ اگر آپ جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں تو 280 کلومیٹر ہے، موٹر وے سے جاتے ہیں تو وہ 360 کلومیٹر ہے. تو اگر آپ ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں گے تو جو آپ کی شروع کی پوزیشن ہے جہاں سے پنڈی سے یا اسلام آباد سے آپ نے سفر سٹارٹ کیا اور لاہور میں اینڈ کیا، تو جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ تو ہوگی جو چینج ان پوزیشن ہے، اور وہ شارٹسٹ جو ہے وہ ڈسٹنس اس کی ہم بات کریں گے. لیکن ڈسٹنس جو ہے وہ آپ نے کیا کور کیا، وہ یا آپ نے 280 کلومیٹر کیا یا آپ نے 360 کیا، لیکن آپ کی اینڈ پوزیشن بہرحال لاہور ہی ہے، تو وہ ڈسپلیسمنٹ ہے. جبکہ آپ نے جو ڈسٹنس کور کیا، جو گراؤنڈ کور کیا، جو آپ نے ٹریول کیا تھرو آؤٹ، وہ ڈسٹنس. سو جب بھی میں ڈسٹنس کی بات کروں گا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سمت دینے کی یا ڈائریکشن دینے کی کہ ساؤتھ کی طرف گیا یا ایسٹ کی طرف گیا یا ویسٹ کی طرف گیا. تو جب مجھے سمت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسکیلر کوانٹٹی ہے. جبکہ جب میں ڈسپلیسمنٹ کی بات کروں گا تو مجھے ڈائریکشن دینی ہے اور سمت کا تعین کرنا ہے اور اس میں لکھنی ہے کہ یہ میں ساؤتھ گیا یا ویسٹ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ویکٹر کوانٹٹی ہے. سو ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کتنی سادہ ترین چیزیں ہیں.